بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ العظمیٰ سے سستانی فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ بلکہ حرم مکی میں حالت احرام کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ پس جو شخص ان حج کے مہینوں کے علاوہ مکہ مکرمہ یا حرم مکہ میں داخل ہونا چاہے تو اس پر عمرہ مفردہ کا احرام باندھنا لازم ہے۔ اس حکم سے وہ افراد مستثنیٰ ہیں جن کا کسی ضرورت کے سبب مکہ میں بار بار آنا جانا ہو، جیسے لکڑیاں یا چارہ لانے لے جانے والے لوگ وغیرہ۔ اسی طرح وہ افراد بھی مستثنیٰ ہیں جو عمرہ تمتع اور حج تمتع کے اعمال سے فارغ ہو جائیں یا عمرہ مفردہ انجام دیں اور پھر مکہ مکرمہ سے باہر چلے جائیں، تو ان کے لیے مکہ مکرمہ بغیر احرام اسی مہینے میں داخل ہونا جائز ہے جس مہینے میں انہوں نے عمرہ یا حج کیا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عمرہ تمتع کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد بغیر احرام کے مکہ سے باہر جائے تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جس مہینے اس نے عمرہ تمتع کیا تھا اس کے ختم ہونے سے پہلے اگر مکہ واپس لوٹے تو اس صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ احرام کے بغیر مکہ لوٹے اور 8 ذی الحج کو مکہ سے حج تمتع کا احرام باندھے اور عرفات کی طرف نکل جائے۔ دوسری صورت یہ کہ جس مہینے میں عمرہ تمتع کیا ہو اس کے ختم ہونے کے بعد مکہ واپس لوٹے تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مکہ واپس لوٹنے کے لیے عمرہ تمتع کا احرام باندھے۔ اس حوالے سے مزید احکام عمرہ تمتع کے احکام میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سوال یہ ہے کہ کیا مکہ مکرمہ میں احرام کے بغیر سیر و سیاحت کے لیے داخل ہونا جائز ہے؟ جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں مکہ مکرمہ بلکہ حرم مکی میں بھی حالت احرام کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں ہے، چاہے جو بھی غرض ہو۔ دوسری بات یہ کہ حرم مکی یا مکہ مکرمہ میں بغیر احرام داخل ہونے کا کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن جب تک مکہ سے نکل نہ جائے تب تک حرمت باقی رہے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص مکہ مکرمہ کا باشندہ ہے تو جب وہ جدہ یا مدینہ منورہ یا دیگر شہروں سے واپس مکہ لوٹے تو کیا اس پر ہر ماہ عمرہ مفردہ کا احرام باندھنا واجب ہوگا، یا مکہ مکرمہ میں حرم مکی کی حدود سے باہر واقع کچھ حصے میں اس کے دوست کی رہائش پر اس سے ملاقات کے بعد جب واپس پرانے مکہ کی طرف لوٹے تو اس پر احرام لازم ہوگا؟ جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں اگر اس کا شمار ان افراد میں سے نہیں ہوتا جو ضرورت کے سبب مکہ اور حرم میں بار بار آتے جاتے ہیں اور وہ مکہ یا حرم سے ایک ماہ میں نکلے اور پھر واپس اس ماہ نہیں آیا جس میں وہ حالت احرام میں مکہ یا حرم میں داخل ہوا جبکہ اس سے اگلے ماہ واپس آیا تو اس پر عمرہ مفردہ کا احرام پہن کر مکہ میں داخل ہونا لازم ہے۔ پس اگر وہ اس حصے سے نکلا ہے جو حرم کا حصہ تھا اور اس حصے کی طرف گیا ہو جو حرم سے باہر تھا اور پھر واپس اسی پہلے حصے کی طرف لوٹنا چاہے جو حرم کا حصہ ہے تو اس پر احرام کے ساتھ داخل ہونا لازم ہے، اس شرط کے ساتھ اگر اسی مہینے وہ احرام کے ساتھ داخل نہ ہوا ہو، یعنی جس مہینے میں وہ ہے اگر اسی میں ایک بار احرام باندھ کر داخل ہو چکا تھا تو پھر اسی مہینے دوبارہ اس پہلے حصے کی طرف داخل ہونے کے لیے احرام کے ساتھ داخل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ غیر بالغ بچے یا بچی کے ولی کے لیے اسے بغیر احرام مکہ مکرمہ یا حرم مکی میں داخلے کی اجازت دینا جائز ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو شخص عمرہ مفردہ کے احرام کی نیت سے مکہ مکرمہ داخل ہو اور عمرہ مفردہ کے اعمال انجام دینے کے بعد عرفات کی جانب نکلے تاکہ حجاج کرام کی خدمت سے متعلق کچھ معاملات نمٹا سکے اور پھر مکہ واپس آنے کا ارادہ ہو تو کیا اس پر ایک اور عمرہ مفردہ کا احرام باندھنا لازم ہوگا یا نہیں، اور اگر احرام باندھنا واجب ہو تو کہاں سے احرام باندھے گا؟ جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں اگر اسی ماہ واپس لوٹے جس ماہ عمرہ مفردہ انجام دیا تھا تو احرام کے بغیر مکہ داخل ہو سکتا ہے، اور اگر مہینہ گزر جانے کے بعد واپس لوٹے تو حالت احرام کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ مواقیت سے پہلے اور مکہ واپس آنا چاہے تو ادنی حل یعنی تنعیم یا جورانہ یا حدیبیہ سے احرام باندھنا جائز ہوگا، ورنہ تو اس پر لازم ہے کہ کسی میقات سے احرام باندھے۔ چوتھا سوال یہ ہے مکہ مکرمہ میں مقیم شخص
اگر ہر روز یا ہفتے میں ایک بار مکہ سے نکل کر واپس آئے تو کیا اس پر مکہ میں داخل کے لیے احرام لازم ہوگا؟ جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں اگر وہ روزانہ یا ہفتے میں 3 یا 4 بار مکہ سے باہر جائے اور واپس آئے تو اس پر مکہ میں داخلے کے لیے عمرہ مفردہ کا احرام پہننا لازم نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت